Shaitan Albani, occupied by the Shaitan people, he wrote a book from Sahih Bukhari, which is called Sahih Bukhari. He knows better than Bukhari. He knows better. He writes, he corrects Bukhari, Sahih Bukhari, and wiping out 30,000 hadith. اب پھر ناصرالدین البانی نے کارروائی یہ کیا ہے کہ جو حدیث اہل سنت کی معید ہے، اہل سنت کے حق میں آتی ہے، وہ احادیث ان کے نیچے جن عمل جراحی چلاتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ موضوع تک ان حدیث کو کہہ دیا. اور یہ ناصرالدین البانی کٹر قسم کا وہابی ہے، اور اس کی جو وہابیت کی میں چند جو نا وہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں. یہ کتاب ہے ناصرالدین البانی کی تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، قبروں کو مسجد بنانے کے حوالے سے اس نے یہ کتاب لکھی ہے. اور یہاں تک بے باک وہابی ہے کہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 98 اور 99 پر تفصیل بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا روضہ شریف کے بارے میں اور حضور کی قبر پر انوار اور اہل ایمان اہل عقیدت کے ایک محبت والے عمل پر جو نا وہ رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے 1368 میں مسجد نبی شریف کی زیارت سے میں مدینہ شریف گیا. رأیت فی اسفل حائط القبر الشمالی محرابا صغیرا، کہتا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار روضہ شریف کی شمالی جانب جو دیوار ہے اس کی طرف میں نے دیکھا. ووراء سدۃ مرتفعہ، ایک چھوٹی سی دیوار اور ایک جگہ بلند ہے. عن ارض المسجد قلیلا، مسجد کے حصے سے تھوڑی سی اوپر بلند ہے. اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، کہتا وہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ مکان یہ جگہ جو ہے یہ خاص ہے نماز پڑھنے کے لیے. فعجبت حینئذ، کہتا مجھے بڑا تعجب ہوا اس وقت کہ کیف ظلت ھذہ ظاہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، کہتا مسلمانوں کے توحید کے ملک میں یہ ظاہر بت پرستی ہو رہی ہے. میں اس کو دیکھ کر بڑا متعجب ہوا. یعنی جو اہل ایمان اہل عقیدت وہاں محبت سے جا کے خاص مقامات پہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے اور اصحاب صفہ بیٹھے اس مقام پہ اگر جا کے نماز پڑھتے ہیں برکت کے لیے، تو اس نماز پڑھنے کو بھی یہ البانی صاحب کہتے ہیں کہ حاضی ظاہرۃ الوثنیہ، یہ ظاہر بت پرستی ہے قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، مسلمانوں کے ملک میں جو قائم ہے. اور یہ ان کی ایک دوسری کتاب ہے ناصرالدین البانی صاحب کی، جن کی تحکیم اسلام 360 کی جو احادیث ہیں، احادیث پر صحیح اور ضعیف ہونے کا جو حکم جنہوں نے لگایا ناصرالدین البانی صاحب نے، یہ ان کی کتاب ہے مناسک الحج والعمرہ. اس میں وہ مدینہ شریف میں ہونے والی بدعات کا ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو مدینہ شریف میں کون کون سے اعمال بدعت ہو رہے ہیں. صفحہ نمبر اس کتاب کے 56 اور 57 پہ لکھتے ہیں قصد قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسفر، کوئی مسلمان سفر کر کے مدینہ شریف جاتا ہے تو یہ نیت اور ارادہ لے کے جائے کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قصد اور ارادے سے جاتا ہوں، تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے جانا یہ بدعت ہے. یہ مدینہ شریف میں یہ بدعات ہو رہی ہیں، اور ان بدعات میں سے ایک یہ بدعت ہے ارسال العرائض مع الحجاج والزوار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی معتمر جب جاتے ہیں تو ان کو جو لوگ پیغامات دیتے ہیں کہ یہ میرا سلام میرے آقا کی بارگاہ میں کہہ دینا، کہتا ہے یہ بھی بدعت ہے. سلام کہنا، اپنے عریضے پیش کرنا، گزارشات پیش کرنا، یہ بدعت ہے. اور کہتے ہیں ابقاء القبر النبوی فی مسجد ہی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مسجد میں ہونا یہ بھی بدعت ہے. یعنی آج نبی کریم علیہ السلام کا روضہ اقدس مسجد نبوی شریف کے احاطے میں، کہتا ہے احاطے میں ہونا یہ بھی بدعت ہے. قصد استقبال القبر اثناء دعا کرتے وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی طرف منہ کرنا بدعت ہے. قصد القبر للدعاء عندہ رجاء الاجابہ، دعا کے قبول ہونے کا ارادہ کر کے حضور کی قبر شریف کے پاس آ کے دعا کرنا یہ بھی بدعت ہے. التوسل بہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ فی الدعاء، دعا میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دینا یہ بھی بدعت ہے. تو اتنے کڑے قسم کے کٹر قسم کے اور چڑے ہوئے وہابی ہیں ناصرالدین البانی، جس کی تحکیم اسلام 360 میں جو احادیث اور کتابیں جو رکھی گئی ہیں ان میں تحکیم اس کی ہے ناصرالدین البانی کی. تو اب دیکھیں اس طرح کے چڑے ہوئے وہابی کی تحکیم پڑھ کے
جس میں عمل جراحی چلاتے ہوئے اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت کی معیت جو احادیث ہیں ان پر جو عمل جراحی چلایا ہے اور ضعیف موضوع کہا گیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کو پڑھ کے پھر کو سنی تو نہیں رہے گا نا. تو اب صرف چکمہ دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی اس میں ترجمہ کنز الایمان رکھا گیا، وہ ٹھیک ہے کنز الایمان رکھا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کا جو ترجمہ اور قرآن کا جو مفہوم ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ احادیث لی جائیں گی، احادیث کو دیکھا جائے گا. جب کوئی حدیثیں پڑھنے والا وہ حدیث پڑھے گا اور جس پر وہابیوں نے عمل جراحی چلایا ہوگا اور ضعیف اور موضوع کہا گیا ہوگا، تو پھر کوئی بندہ اس کو دیکھ کے سنی تو نہیں رہ سکے گا. لہذا یہ جو کہا گیا نا کہ یہ نقصان ہے، نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے لوگوں کے لیے کہ عوام کے ہاتھ میں اس طرح احادیث کو کھول کے دکھا دیا گیا اور لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، جس سے یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوگی. اور مولا علی فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس طرح حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے. خواص شیخ ناصر الدین البانی. تو وہابیوں کا اسپوک مین ہے اور ان کا جو ہے ریپریزنٹیٹو ہے اور بہت ہی بدزبان، اور اتنا بڑا بدزبان ہے کہ ائمہ دین حضرت ابو منصور ماتریدی جو امام اہل سنت والجماعت ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتا.